جب یہ آپ جو مختصر رپورٹ دیکھ رہے تھے یہ اس لیے چلائی گئی کہ پی ایس ایل کا فائنل ہوا اور ہم خراج عقیدت وہاں بھی پیش کیا گیا اور یہاں بھی پیش کرتے ہیں پاکستان کے تمام وہ باوردی اور سویلین لوگ جنہوں نے اپنی جانیں دیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے، چاہے وہ خانزادہ شجاع خانزادہ صاحب ہوں یا وہ پاکستانی افواج کے جوان ہوں، اور یہ انہی کی بدولت جو ہے افواج پاکستان، رینجرز اور ہمارے جو پولیس کے اہلکار ہیں، ان کی بدولت پی ایس ایل کا فائنل جو ہے وہ جو کل ہوا وہ سکسیسفل ہوا، دہشت گردی کو اس میں شکست ہوئی، لوگ باہر نکلے، لیکن سیاست بہرحال پی ایس ایل کے اوپر بھی کی گئی، نہ صرف حکومت کی طرف سے بلکہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی، اور تو اور جو سٹیڈیم تھا اس میں جب نجم سیٹھی صاحب تشریف لائے تو وہاں پہ گو نواز گو کے نعرے لگ گئے. بہت سے لوگوں کے نزدیک طرز عمل کافی آبجیکشنیبل تھا کیونکہ سپورٹس کو سپورٹس رہنا چاہیے، پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن بینگ اے نیوز پرسن میرا یہ فرض ہے کہ آپ کو رپورٹ کروں کیونکہ بہت سے چینلز کو نے رپورٹ نہیں کیا اس کو بار بار، لیکن ہم نے کیا، ہم دوبارہ بھی آپ کو بتاتے ہیں وہاں ہوا کیا، دیکھتے ہیں. السلام علیکم اور آپ کا شکریہ. آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. یہاں کے پی سے لوگ ہیں، گلگت بلتستان سے لوگ ہیں، کراچی سے لوگ ہیں، کوئٹہ سے لوگ ہیں، ہر کونے سے پاکستانی یہاں موجود ہیں. یہ ہے یکجہتی کا اظہار. ساری دنیا دیکھے ہم اکٹھے ہیں، ہم سر نہیں جھکائیں گے کسی کے آگے. جی پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے اور وہاں پہ گو نواز گو کے نعرے لگ رہے تھے. یہ طرز عمل کس حد تک جو ہے غیر مناسب، اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج پینلسٹ موجود ہیں ویورز ان کا آپ سے تعارف کرا دوں. آج زرداری صاحب نے آبویسلی اپنے 9 پوائنٹس بھی دیے، اس پہ بات کریں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. یہ تمام معاملات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت وارم ویلکم آپ کو بلوچ صاحب. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، آپ موجود ہیں اس پروگرام میں. نبیل قبول صاحب آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی میں شرکت کر چکے ہیں اور دوبارہ پیپلز پارٹی کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب یہ جو نعرے لگے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے یہ ایک طرح کی کانسپریسی کی ہے اس سارے معاملے کے اندر. ایک نیشنل ایونٹ تھا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کو کرکٹ کے طور پہ ہی کھیلنا چاہیے؟ اور جب یہ اتنا کامیاب ایونٹ ہو چکا تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا موقف غلط ثابت ہوا ہے پی ایس ایل کے حوالے سے؟ وہ کہہ رہے تھے فائنل نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ عمران شاہد صاحب سب سے پہلی بات پاکستانی میڈیا سے، آپ اس کے ایک سٹالورٹ ہیں اور آپ بڑا کھلا ڈلا جو ہے لوگوں سے گفتگو کراتے ہیں، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن میں پاکستانی میڈیا سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جب قوم ایک ہو جائے اور جب قوم جو ہے متحد ہو تو وہاں پہ پھر بات ایسی کی جائے کہ قوم کے اتفاق میں فرق نہ آئے. کل پاکستانی قوم نے ایک میسج دیا ہے دہشت گردوں کو کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، کل سب نے دعائیں کی ہیں. زرداری صاحب نے بھی گڈ وشز کا اظہار کیا، عمران خان صاحب نے بھی دعا کی، گڈ وشز کا اظہار کیا، اور سب لوگوں نے نون لیگ سے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پولیس والے بالخصوص، پاک فوج، ہماری انٹیلیجنس، سب جتنے بھی ہیں ان سب نے اس میں کردار ادا کیا ہے. اور جو اصل کامیابی تھی گراؤنڈ کے اندر تو تھی جو پاکستانی قوم اکٹھی ہوئی، گراؤنڈ کے باہر اصل کامیابی تھی جو اس کو ہونے دیا گیا. اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اس میں کردار ادا کیا ہے، حکومتوں نے کردار ادا کیا ہے. ساتھ ساتھ کل پاکستانی عوام نے ایک اور میسج دیا ہے. ہماری عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم وہی ریزیلنٹ قوم ہے، ہم وہی جو ہے ثابت قدم قوم ہے جو 1965 میں بھی کھڑی تھی. یہی لاہوری نکلے تھے اور یہی لاہوری جو تھے وہ جہازوں کے پیچھے غلیل سے جو ہے وہ غلیل نکال کے جہاز کو مارتے تھے. میسج دیتے تھے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کونوں قدروں میں دبک کے چھپنے والے لوگ نہیں ہیں. اور کل پشاور سے لوگ گئے ہیں، کل کراچی سے لوگ آئے ہیں، بڑے خوشی کی بات ہے. کوئٹہ سے لوگ آئے ہیں. کل جو آپ نے کوئٹہ میں دیکھا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو پشاور میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بات. اب دوسرا اس پہ آتے ہیں. عوام نے یہ میسج دیا ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک ایک فرد لیڈر ہے. اور کل مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ ہماری قوم اس جذبے میں دہشت گردوں کے خلاف شاید ہم کچھ لوگوں سے آگے نکل چکی ہے. اب اس پرامن میچ کے بعد اب ذمہ داری بنتی ہے میری
میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں جنرل بلوچ صاحب جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں, نون لیگ کی ان لوگوں میں سے ہیں, ہر اکراس دا بورڈ ان کی قدر کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے ماشاءاللہ مبارک ہو, دوبارہ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں گبول صاحب, ہم پر امید تھے ہمارے ساتھ آئیں گے لیکن اس پہ نہیں میں بات کرتا, یہ ان کا اپنا چوائس ہے. جی اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو کامیاب کریں. ٹھیک ہے, اور حکومت سے زیادہ ہم اپوزیشن کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کی کہ حکومت کو مجبور کرے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو پورا کرے, اور مرکز میں ہم کریں اور صوبوں میں جو بڑی اچھی بات ہے علی محمد خان صاحب, بڑی اچھی بات ہے. پختونخوا میں جو اپوزیشن ہے, پختونخوا میں جو اپوزیشن ہے, پختونخوا میں وہ پرویز خٹک صاحب سے پوچھیں, ہم پنجاب میں شہباز شریف صاحب سے پوچھیں, سندھ میں ان کے وزیر اعلیٰ سے. دیکھیں یہ جنگ ہم سب نے لڑنی ہے, اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ میں کسی کنٹروورشل بات میں جاؤں. صرف اتنا کہوں گا, کل آپ نے نعروں کی بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں سیاست اور کھیل کو دور رکھیں لیکن زبان خلق کو نقارہ خدا بھی سمجھیں. زبان خلق کو نکارہ خدا بھی سمجھے. obviously میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پٹ کیا کہ یہ جو ساری باتیں آپ فرما رہے ہیں یہی باتیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ پی ایس ایل کا فائنل پہ عمران خان صاحب کی تنقید جو ہے اس کو اس لیے رد کرنا چاہیے کیونکہ یہ ملک کے لیے دہشت گردی کے تناظر میں, ملک کی عوام کے انکریجمنٹ کے تناظر میں ضروری ہونا. بڑی اچھی بات ہے, آج آپ بھی یہی سب کچھ کہہ رہے ہیں جو کہ اس موقف سے ہٹ کے, لیکن ہمیں مجھے ایک بات بتائیں, کنٹروورسی میں نہیں پڑنا, میں اس سے آگے جا رہا ہوں. ایک منٹ آپ نے عمران خان کی بات کی تو میرا فرض بنتا ہے میں جواب دوں. جی بتائیے. آپ بھی نوجوان ہیں, میں بھی اپنے آپ کو ابھی تک نوجوان ہی سمجھتا ہوں. جی آپ بھی ہیں. آپ اسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں کامران شاہد صاحب, جس سمے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ پاکستان کو سپورٹس میں اگر کسی نے سب سے زیادہ عزت دلائی ہے وہ ہے عمران خان, جہانگیر خان, جانشیر خان, جاوید میاں. پاکستان میں کرکٹ کی اگر کسی کو خوشی ہے عمران خان سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتی. انہوں نے صرف خدشے کا اظہار کیا کیونکہ اس وقت بہت دھماکے ہو رہے تھے, پاکستانیوں کی جان کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا, باقی انہوں نے بھی گڈ وشز کا اظہار کیا ہے, میاں صاحب نے بھی کیا ہے, زرداری صاحب نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب, میں آپ کو obviously بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اتنی اپوزیشن کے باوجود بڑا کامیاب انعقاد کرایا پی ایس ایل کے فائنل کا. تو اب ہم یہ سمجھیں کہ بیسکلی یہ ایک تو ہے نا اچھی بات ہے, ایک دن سیکیورٹی بڑی اچھی پرووائڈ کی گئی, اس میں تمام لوگ شامل تھے, پولیس فوج سب شامل تھے, لیکن کیا پاکستان میں, پنجاب میں, لاہور میں, کراچی میں لوگ یہ بھی سمجھیں کہ باقی کے دن بھی جب پی ایس ایل فائنل نہیں ہے لوگوں کی زندگیاں اتنی ہی سیکیور ہوں گی جتنی کہ ہے اس دن تھیں کل اتوار کو لاہور میں؟ بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, میں اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے اپروچ کرنا چاہوں گا. یہ جو دہشت گردی کے لیٹسٹ واقعات ہوئے اور یہ آئی ایس سے ریلیٹڈ واقعات تھے, سب سے پہلا انہوں نے وار کیا لاہور میں اور اس کے بعد ملک کے چاروں صوبوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے, 100 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی, اور ایک میسج دہشت گردوں کی طرف سے کنوے کیا گیا پاکستانی عوام کی طرف کہ پاکستانی عوام میں جو سیکیورٹی آ چکی تھی وہ ضرب حزب آپریشن کی وجہ سے اور کاؤنٹر ٹیررزم کی کارروائی کرنے کی وجہ سے جو بلوچستان میں ہوا, جو کہ کراچی میں ہوا, جو پنجاب میں تھا, کہ وہ انہوں نے یہ میسج کنوے کی کہ ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز, ہماری حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لوگوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے. اور یہ جو پی ایس ایل کی فائنل جو کراچی میں کیے گئے, اس کے ذریعے سے بنیادی طور پر دہشت گردوں کو یہ میسج پہنچانا تھا, ان کو بتانا تھا کہ اسٹیٹ کے طاقت کے سامنے, پاکستانی عوام کی ان کے عزم کے سامنے اور ان کے جرأت اور حوصلے کے سامنے کسی قسم کا کوئی دہشت گرد, چاہے اس کو کسی کی بھی مدد حاصل ہو, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور اسٹیٹس پوزیشن میں ہے, اگر کوئی کارروائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اور جو مرضی ہے وہ آپ کا دشمن کرے, اس کے خلاف قوم کھڑی ہو سکتی ہے, اور کل قوم کھڑی ہوئی. یہ اس بات کو چھوڑ دیں, میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا کہ کس نے مخالفت کی اور کس نے مخالفت نہیں کی. میں یہ کہوں گا کہ اینڈ آف دا ڈے پرسوں ایک ایسا میسج تھا کنوے ہوا جہاں پر جس طرح پوری پاکستانی قوم انتظار میں تھی کہ یہ کل والا فائنل ہو اور اس کو وہ دیکھیں, کچھ ڈائریکٹلی دیکھیں اور کچھ انڈائریکٹلی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھیں اور مختلف جگہوں میں. اور یہ میسج ہم نے کنوے کیا, اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا, پاکستانی عوام کی جیت کا اپنا پیغام پہنچایا. اور اصل بات یہ ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے, اور یہ بتانے کی ضرورت ہے ابھی دہشت گردوں کو کہ پاکستانی عوام کے عزم کے سامنے ان کی شرارتیں, ان کی جو دہشت گردی کاروائیاں ہیں وہ کبھی
कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे और हमारे हिम्मत और हौसले को कोई जो है ना जक नहीं पहुंचा सकेगा। नहीं जी बिल्कुल, इस पे तो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। बलोच साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। नबील कबूल साहब, सर ये मैंने जो सवाल किया था ऑब्वियसली बलोच साहब ने अपने हिसाब से उसका एक जवाब दिया, लेकिन सवाल उसी जगह पे स्टैंड करता है। बड़ी अच्छी बात है, PSL का फाइनल हुआ, सिक्योर तरीके से हुआ, हुकूमत ने अज़म का मुजाहरा किया, कामयाब हुई, पूरी पाकिस्तानी कौम कामयाब हुई। लेकिन ये एक दिन की सिक्योरिटी और पूरे पाकिस्तान के शहरों में, अजला में, सूबों में बाकी तमाम दिनों की सिक्योरिटी, ये असल इशू है। गबूल साहब, आप समझते हैं कि हमारी नेशनल जो पॉलिसी है सिक्योरिटी के मामले में हमारी हुकूमत की, वो अभी उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि हम हर दिन समझें कि उतना ही सिक्योर है जितना कल PSL का फाइनल सिक्योर था लाहौर में? कामरान, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया है हमारी गवर्नमेंट ने। सिक्योरिटी जो कल दी है, ये सिक्योरिटी जैसे कि आपने कहा कि ये रोज़ाने के बुनियाद पर अगर देते तो मैं समझता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिया पेश आया, या इसके अलावा लाहौर में जो पिछले महीने इतना बड़ा सानिया पेश आया, 7 में इतना बड़ा सानिया पेश आया, वो सब कुछ नहीं होता। एक क्रिकेट के, वो भी T20 के मैच के लिए पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी को लगाना और जग आसाई करना कि जी हम इतने डरे हुए हैं कि हम एक मैच नहीं करवा सकते। मैं समझता हूँ इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं गया है बल्कि नेगेटिव गया है। ये बड़ा कारनामा नहीं किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और मैं खुद हैरान था जब मैं टीवी के सामने बैठा और मैं जिस तरह मीडिया को देख रहा था, तारीफ़ें कर रही थी कि जी बड़ा कारनामा हमारी गवर्नमेंट ने किया। और फिर सोने पे सुहागा कि जो हमारे ये नजम सेठी साहब हैं, ये आकर कहते हैं कि जी ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है शहबाज शरीफ साहब की, और उस पर फिर गो नवाज गो के नारे लगे तो वो उनको जवाब मिल गया कि लाहौर के अवाम क्या चाहते हैं। बल्कि उधर तो लाहौर के सिर्फ लोग नहीं थे बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है स्टेडियम में बैठे थे, तो उस सवाल का जवाब उनको मिल गया। लेकिन अगेन मैं क्रेडिट दूंगा हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को और जो हमारे आर्मी को खुसूसन, क्योंकि ये जो कल सिक्योरिटी थी इसमें मोस्टली हमारी जो आर्मी के जो नौजवान हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पर्सनल इंटरेस्ट से और उनकी पर्सनल गारंटी पे कि जी लाहौर में PMLN की गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं दे रहे कबूल भाई, आप ये कह रहे हैं सिक्योरिटी हम देंगे। आप PMLN की गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं दे रहे इसका, आप कह रहे हैं ये एक दिन कोई बड़ी बात नहीं है जो सिक्योरिटी हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके नजदीक, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कोई बड़ी बात है। सिक्योरिटी देना है तो आप जाए ना राजनपुर में, अलीपुर में, जो रोजाना वहां पर जो दहशतगर्द वहां पर अपने हाइड आउट्स बना के बैठे हुए हैं, उनको इतने अरसे तक, इतने साल तक, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। खुसूसन मैं साउथ पंजाब की बात करूंगा, जो नर्सरी है दहशतगर्दों की, 8 साल तक आप जो छोटू गैंग को नहीं पकड़ सके, उसके लिए भी फौज को बुलाना पड़ा, और फौज ने जाके 2 दिन के अंदर छोटू गैंग को पकड़ के आपके हवाले किया। तो ये कारनामा इनकी नहीं है, मैं समझता हूँ कारनामा हमारे फौज की है, और क्रेडिट भी जो है हमारे फौज को मिलना चाहिए। राइट, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। बलोच साहब आपने रिस्पॉन्ड करना है, उन्होंने कहा कि ये पीस का मैसेज नहीं गया जिस तरह के अभी बात हो रही थी, और ये फौज का कारनामा है, सिविल गवर्नमेंट तो फेल है एट लार्ज पाकिस्तान में। जी कामरान, मैं आपके सवाल का जो पहला सवाल था उसका भी जवाब मैं देना चाहूँगा। एक दिन की सिक्योरिटी की आपने बात की। जी जी, पहली बात तो मैं आपको भी और नबील गबोल साहब को भी और अपने आप को भी और अपने अली मोहम्मद साहब को बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी को इंश्योर करना सिक्योरिटी को जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, एग्जीक्यूशन की बात आती है, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है नंबर 1। और सूबाई हुकूमतों में जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर पुलिस की होती है, और रीइंफोर्स करने की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तब सिविल आर्म फोर्सेज आ जाता है, जिनको रेंजर कहा जाता है, जिनको FCM कहते हैं। अगर उनसे मजीद कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी आ जाती है, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, सबसे पहली बात। और अगर हम कल वाली कार्रवाई जो की गई वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन था कि एक चैलेंज आ गया सामने, एक फैसला किया गया कि ये इवेंट जो है पाकिस्तान में होना चाहिए, और उस इवेंट को कामयाबी से कराया गया। अब अगर कोई ये समझता है कि जी ये एक मजाक है, वो बहरहाल अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए अगर कोई कोशिश करता है नए सिरे से आने की वजह से, वो दूसरी बात है। लेकिन ये चीज़ लोग भूल जाते हैं। छोटू उनको नज़र आ जाता है, जुमी पंजाब उनको नज़र आ जाता है, कराची से उनकी नज़रें, कराची में उनको कुछ नज़र नहीं आता है।
MQM جب وہاں پر تھا جو کاروائی کر رہی تھی، الطاف صاحب کی جو کاروائیاں تھیں، یا آج کل جو لوگ کنفیشن کر رہے ہیں، جو باتیں بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ وہ کرتے رہے، کتنی قتل و غارت کرتے رہے، آج بھی ڈیلی کتنے وہاں پر لوگ مر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے ان کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہے کہ وہاں پر آ جائے۔ مرکزی حکومت جس وقت رینجرز کو ڈیٹیل کرتی ہے تو وہاں پر پھر شور مچتا ہے، اور ان کو پھر ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے ان اختیارات کی جو کہ ان کو دیے جاتے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ میں نے تو پہلے کہا کہ میں پوائنٹ سکورنگ کے موڈ میں نہیں ہوں، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کے واقعات کو دیکھا جائے، پنجاب تو ٹارگٹ بنا ہوا ہے اس لیے کہ PMLN کی گورنمنٹ وہاں پر ہے، لیکن اگر پاسٹ کے واردات کو دیکھا جائے تو پنجاب میرے خیال میں 10% بھی نہیں بنتا ہے۔ کراچی میں جتنے واقعات ہوئے ہیں یا سندھ میں جتنے ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب حکومت میں سب سے بڑا واقعہ ہے۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجئے نبی، صبر بھائی، صبر پھر بس، نہیں آپ مہربانی ہے بھائی، نئے آئے ہو ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھے نا، کوئی بات نہیں۔ جی بلوچ صاحب بالکل اپنا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ تو دوسری بات جو آتی ہے گو نواز گو، لوگوں کو اختیار ہے، ہم نے وہاں پر اپنا کوئی جلسہ نہیں کرایا تھا کہ وہاں پر گو نواز گو ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، یہ ایک سپورٹس کی ایونٹ تھی۔ اگر کسی آدمی نے نعرہ لگایا تو وہاں پر ہزاروں لوگ اور بھی نعرے لگا سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہم ویلکم کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو، جس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے نام شامل ہوئے، میرا بھائی نبیل گبول شامل ہوا ہے، اور بھی بڑے لوگ شامل ہو گئے۔ پنجاب میں بھی آ جائیں، یو آر ویلکم، آئیں الیکشن کانٹیسٹ کریں، اور یہ گو نواز گو والے نعرے کو جتنا آپ آگے لے جا سکتے ہو لے جائیں، ہم اپنی کاروائی کریں گے، ہم کسی کو گو نہیں بولیں گے، ہم عوام میں ڈیلیور کریں گے، ڈیلیور کرنے کے نتیجے کے طور پر ووٹ مانگیں گے۔ عوام نے آج تک ہمیں مایوس نہیں کیا، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز تھے، چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز تھے، چاہے کشمیر کے تھے، چاہے وہ ہمارے بائی الیکشنز تھے، عوام نے مایوس نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی عوام اگر یہ سمجھے گی کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں، ہم نے اپنا ڈیوٹی اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے، دوسری پارٹیاں ویلکم ہیں، کسی نے ان کا رستہ روکا نہیں ہے، اور ماشاءاللہ نئے آنے والے لوگ ان کو مدد کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بار نئے آنے والے، بار بلوچ صاحب نئے آنے والے، بلوچ صاحب تو یہ ہمت کریں اور آگے آ جائے، ان کے لیے تو خوشی کی بات ہے اگر کسی نے گو نواز ہو۔ میں آتا ہوں، لیکن میں پہلے علی صاحب کو بھی لوں گا، کہ علی محمد خان صاحب کی پارٹی آرکیٹیکٹ ہے اس نعرے کی گو نواز گو کے، حالانکہ بلوچ صاحب کی سے تمام تر اختلافات کے باوجود بلوچ صاحب کی یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ اس گو نواز گو نعرے کا میٹیریلائزیشن نہیں ہو سکی، نواز شریف صاحب قائم دائم ہے۔ تو علی محمد خان صاحب تھوڑا سا اس پہ انالیسس کر لیں، آپ کی گفتگو کچھ اور پیراہے میں تھی، obviously نبیل گبول صاحب نے جو بات کی اس سے آپ قریب تر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا جو بلوچ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی پورے پاکستان میں یہ معاملہ ہے اور ہم عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی مزید ٹھیک کی جائے پورے پاکستان میں؟ دیکھیں، آپ مجھے دو بھائیوں کے بیچ میں لڑوانا چاہتے ہیں، دو نظریات، لیکن میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ جو گفتگو گبول بھائی نے کی ہے، میں اس سے اپنے آپ کو تھوڑا دور محسوس کرتا ہوں۔ دیکھیں، I have my valid reasons for those. چیئرمین عمران خان نے میچ سے پہلے جو واقعات آپ کو پتہ ہے، اس 2 ہفتوں میں جو بے شمار شہادتیں ہوئیں، اس کو نظر میں رکھ کے یہ بات کی کہ خدشے کا اظہار کیا کہ کئی شہادتیں اور نہ ہو جائیں خدا نخواستہ۔ لیکن جب میچ سٹارٹ ہونے لگا، میچ کے دوران بھی، میچ کے بعد بھی انہوں نے بہت پازیٹیو میسیج دیے ہیں، اور وہ بہت خوش تھے۔ آج میٹنگ بھی ہماری ہوئی، اس میں یہ بہت خوشی کا اظہار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اپنا کامران بھائی، جی بھائی، کل بڑے عرصے بعد میں نے پاکستانیوں کے چہروں پہ خوشی دیکھی ہے یار، لوگ خوشی سے بچوں کے ساتھ کوئٹہ، I was supporting کوئٹہ گلیڈیٹرز۔ میں پشاور سے ہوں، میں مردان سے ہوں، میں پشاور میں پلا ہوں، بڑا ہوں، میری انجینئرنگ، میری وکالت کی تعلیم ادھر کی ہے، میرے والد صاحب مرحوم جو تھے ان کی ساری نوکری پشاور میں زیادہ گزری، میرا بچپن وہاں پہ ہے، میرا شہر ہے، لیکن میں نے اپنے شہر کی ٹیم کو سپورٹ نہیں کیا، میں نے قلندرز اس کو کیا، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو، میں نے میسج دیا کوئٹہ کو کہ میرا دل ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتا ہے، میرا دل چاہتا تھا کل کوئٹہ جیتے۔ کیوں؟ اپنے شہر کے خلاف ان کو کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ میں، بلوچستان میں جو شہادتیں ہوئی وہ کلا کی، جو ہمارے لوگوں کو BLA والے مارتے ہیں، ان کو میسج تھا کہ پختونوں کے دل تمہارے ساتھ، پختونخوا کے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کل پورا ملک ایک تھا یار، میں سمجھتا ہوں اس کو ایک ہی رہنے دیں۔ اور ایک اور چیز بھی، اگر آپ کی اجازت ہو، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کامران، شاید آج آپ نے جو سٹارٹ کیا پاک فوج کی شہادتوں سے کیا، آج پھر ہمارے کچھ فوجی شہید ہوئے ہیں،
5 آپ نے دیکھا جو ہمارا ادھر اٹیک ہوا کل 5 فوجی آج جو ہوا اٹیک بالکل میں نے 2012 میں اپنے فوجی بھائیوں کے لیے کچھ لکھا تھا جب میں نے نئی سیاست شروع کی تھی. اگر آپ کی اجازت ہو میں آج کے شہداء کو اور سلالہ میں جو اٹیک ہوا تھا میں نے اس موقع پہ لکھا تھا اور اس کا میں نے عنوان رکھا تھا. اگر آپ کی اجازت ہو میں پڑھ دیتا ہوں. جی پلیز بتائیے. میں کبھی کبھی لکھتا تھا, سیاست نے تھوڑا لکھنے سے دور کیا ہے, لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا دوبارہ قلم کی طرف بھی آؤں. اس کا عنوان تھا ان نون سولجر. رائٹ. ہر اس فوجی کے لیے جو شہید ہوتا ہے اور ہر اس پولیس والے کے لیے بھی جو شہید ہوتا ہے. I am an unknown soldier. I died today on the border defending our Pakistan. I had a home. I had children. You are safe. They are crying. Never again will my little daughter see her Bajan again. My infant son will never know why Zabu does not come, just like the other friends of his, to his small primary school. Who will tell him that his Abu died so that his friends would not be able without their Abus? My wife will never be able to henna her young palms on the Eid of 2012. My mother will not be able to bake her jawar ki roti and saag and lassi in the coming winters, as the person for whom she did that is no more. Her lap will never see the proud head of her son again. Tomorrow, when everyone will wake up on Sunday morning, today's news of 26 Pak Army martyrs in Salalah would have become history. It will be discussed for a week in columns and media, and then it will be forgotten forever. But two old eyes will never get dry, as they will never see his proud son again. My father will never be able to send his parcel of cigarettes and sweaters to the border, as his son does not live there anymore. He is no more. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نمال غنیمت میں کشور کشائی. کامران شاہد ان شہیدوں کا خون ہم سے کچھ مانگتا ہے, حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی. میں تو مرتے دم تک میرا لیڈر, میری جماعت اور سارے پاکستانی اپنے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے. اور ایک میسج ہم نے دیا ہے کل ہندوستان کو, تم جتنے ہمارے شہید کرو گے ہماری مائیں شہید جننا بند نہیں کریں گی. شہادت سے تم ہماری قوم کو نہیں ڈرا سکتے کیونکہ ہم شہیدوں کے وارث ہیں. جی بہت زبردست پوئم آپ نے لکھی, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے, اور آپ کے جذبات جو ہیں بڑے زبردست اس کے اندر, اور زبردست ٹریبیوٹ آپ نے پیش کیا. نبیل قبول صاحب, یہ تو ان کی ایک بات تھی, انہوں نے ایک جذباتی بات بھی کی, اور جذبات جب تک نہ ہو انسان میں تو انسان مکمل ہی نہیں ہوتا, اچھی بات ہے. لیکن اب جس طرف قوم کا ٹیمپرامنٹ چل رہا ہے قبول صاحب, آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کی پارٹی, آپ کی بات تھوڑی ایرریلیونٹ سی ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی جیسی نون لیگ دشمن پارٹی جو ہے سیاسی لحاظ سے, وہ بھی آج پی ایس ایل کے فائنل پہ کھڑی ہوئی ہے ساتھ, ٹیررزم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ساتھ حکومت کے ساتھ. لیکن آپ کی پارٹی ذرا موقف ڈیفرنٹ لے رہی ہے, خواہ وہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو. مطلب آپ نے آج 9 پوائنٹس پیش کیے, اس میں آپ نے جو چیزیں پیش کی شاید وہ ماننا مشکل ہو جائے, گورنمنٹ کے لیے پوچھ لیں گورنمنٹ سے, لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ نیشنل دھارے میں ایک ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی پی ٹی آئی کی طرح گورنمنٹ کے ساتھ؟ نبیل قبول صاحب دیکھیں, ایک تو آپ کی آواز بہت, سب کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. جو میں بات سمجھاؤں, آپ نے فوجی عدالت کے حوالے سے شاید بات کی ہے, اور نہیں, میں نے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو ٹیررزم پہ ایک جوائنٹ موقف ہے قبول صاحب سب کا, تو پیپلز پارٹی بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہو جائے ایٹ لیسٹ. جیسے آج پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا ہے پی ایس ایل کے فائنل کو, ٹیررزم کے خلاف وکٹری کو, تو اس طرح آپ بھی بجائے اس کے تنقید کرنے کے, جس طرح بلوچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی سپورٹ کریں حکومت کی اس کو, انیشیٹو کو. نہیں, ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیکھے, یہ ایک دن کا جو کرکٹ میچ تھا وہ بھی T20 ساڑھے 3 گھنٹے کا جو ایونٹ تھا, اس کو اتنا پاکستانی قوم کو ڈرایا گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے ایک شو کیا گیا تھا کہ جی یہ امپاسبل ٹاسک ہے اور اس ٹاسک کو جو ہے صوبہ حکومت پورا کرے گی. تو میں حقیقت آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پی ایس ایل فائنل جو ہوا ہے یہ آرمی چیف کے گارنٹی پر جو ہے صوبہ حکومت نے کیا ہے کہ ہم جو ہے سیکیورٹی دیں گے. تو ہم کیوں نہ ہم بار بار بیٹھ کے, بالکل عبد القادر صاحب جو ہیں, میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں, منسٹر ہے, وہ دفاع ضرور اپنی حکومت کا کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پولیس کی یا پنجاب حکومت کی جو ہے اس میں کوئی بھی کردار نہیں تھا, ان کا بھی کردار ہے, لیکن ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں آپریشن شروع ہو گیا ہے پنجاب کے اندر رینجرز کا,
کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر بڑے بڑے جو ان کے الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کے چہرے سامنے آئیں گے جنہوں نے ان دہشت گردوں کو پالا ہے. یہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سامنے آئیں گے, اور میں آپ کو بتاؤں پھر یہ خود روئیں گے کہ جی یہ آپریشن کے مخالفت میں بیان دیں گے اور آپریشن کے خلاف بیان دیں گے, کیونکہ جب ان کی کرپشنز پکڑی جائیں گی, جب ان کے لوگ جو خود ایسے دہشت گردوں کو پالتے تھے اور پھر ان کو مرواتے بھی تھے, ان کے جب بات سامنے جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آئیں گی تو پھر ان کو پتہ چلے گا. تو فوجی عدالت کے جہاں تک حوالے سے بات ہے, دیکھیں ایک اے پی سی بلائی گئی, اس میں قبول بھائی یہ بریک کے بعد پوچھوں گا آپ سے پلیز, یہ بریک کے بعد پوچھوں گا, فوجی عدالت میں بات کریں گے, لیکن آپ نے بڑا اہم سوال اٹھا دیا جو بریک کے بعد میں نے عبدالقادر بلوچ صاحب سے بھی کرنا ہے. بلوچ صاحب دو سوال آپ سے پوچھوں گا. ایک تو جو قبول صاحب نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ اگر واقعتاً ایسا ہو گیا کہ رینجرز نے الیکٹڈ نمائندوں تک بھی گئے تو کیا یہ مینڈیٹ ہے رینجرز کا پنجاب میں, اور اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اور دوسرا ویورز پیناما کیس کے اوپر ہمارے اپنے اخبار کی ایک خصوصی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ پیناما کیس کے ممکنہ فیصلے کے پیش نظر, سیاسی بحران کے پیش نظر قبل از وقت الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. عبدالقادر بلوچ صاحب اس پوزیشن میں ہیں, شاید ہمیں بتا سکیں کہ یہ رپورٹ جو ہے اس میں کتنی جو فیکٹس ہیں یہ کس حد تک وہ ویریفائی کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد پوچھیں گے ان سے. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. پیناما کیس کا ممکنہ فیصلہ, سیاسی بحران کے پیش نظر قبل از وقت الیکشن کی تیاری مکمل. ویورز یہاں پہ خبر ہے, اور وزارت خزانہ کو جو ہے وسائل کی فراہمی کے بارے میں آگاہ کر دیا الیکشن کمیشن نے. عبدالقادر بلوچ صاحب ایک تو بتا دیجئے, ایسا ہو گیا ہے آپ لوگوں نے الیکشن کی تیاری پہلے شروع کر دی ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ نے پیسے دے دیے الیکشن کمیشن کو؟ کامران بھائی یہ باتیں ہیں اور ماشاءاللہ میڈیا کی خبر بنانے کی خوبصورتی ہے, ان کی قابلیت ہے, قسم قسم کی چیزیں گاڑتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اب نارملٹی نہیں ہے ملک میں. پاناما کیس عدالت کے سامنے تھا, عدالت نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ وہ لکھنے والے ہیں. ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کے نتیجے کے طور پر کوئی ایسی بات ہوگی جس کے لیے فوراً جو نا یہ اسمبلیاں بھی ختم ہو جائے اور الیکشن ہو جائے اور فلان ہو جائے فلان ہو جائے. اس بات کو نہ بھولیے گا کہ ہماری پارٹی کی تقریباً 2/3 میجارٹی ہے اس وقت. جی الحمدللہ. جو بھی فیصلہ ہے اپنی جگہ پہ, ہماری حکومت اپنی جگہ پہ ہے, پہلی بات. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی کنکلوسیو انکریمنیٹنگ ایویڈنس سامنے نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر جائیں اور خوفزدہ ہو جائیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا ہے. ازمپشن کی بنیاد پہ اگر کارروائی کی جاتی ہے اور اس کا تعلق پرائم منسٹر پاکستان سے پیدا کی جاتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. معاملہ یہ تھا کہ تمام کاروبار کے مالک میاں محمد شریف صاحب تھے اور انہوں نے اپنی جائیداد اپنے پوتوں کو ٹرانسفر کی. یہ ٹرانزیکشن دادا اور پوتوں کے درمیان تھی. پرائم منسٹر ایک سائیڈ پہ تھا. ایک ازمپشن کی بنیاد کے اوپر پرائم منسٹر کا تعلق پیدا کر لینا, اس کاروائی سے میرے خیال میں اس کے لیے ججمنٹ بہتر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ آپ نے تردید کر دی خبر. دیکھیں ہمارا کام یہ, آپ صاحب نے رپورٹ پیش کی, آپ نے تردید کر دی کہ الیکشن کمیشن ایسی کوئی تیاری نہیں کی. میں نے یہ کہا کہ خبر میں نے یہ نہیں کہ الزام نہیں دے رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خبر بن جاتی ہے. جو آپ نے کہا یہ خبر بن سکتی ہے, لیکن اس قسم کی کوئی بات چیت کوئی چیز کامران صاحب زمینی حقائق اس کے بالکل مختلف ہیں. قبول صاحب would you like to say something to this? اس وقت جو پیسے رکھے گئے ہیں, جی سر آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. اس وقت جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ سینسس کے لیے رکھے گئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اور سینسس کی کاروائی ہو رہی ہے, اس کے لیے ریسورسز. جی قبول بھائی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عبدالقادر صاحب میرے بزرگ ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں جب میں ان کو انٹروین کرتا ہوں تو وہ مجھے ڈانٹ بھی لیتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ چودھری نثار نے اپنے الیکشن کمپین شروع کی ہوئی ہے, اور کل انہوں نے خود اپنے حلقے میں یہ تقریر میں کہا اپنے ووٹرز کو کہ الیکشن ان قریب ہونے والے ہیں, آپ لوگ تیاری کریں. پولنگ ایجنٹس کے نام بھی جو ہے مانگے گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, میں نے سیریسلی میں خود اس ووٹر وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کارنر میٹنگ سے, یہ خبر آپ نے تو نہیں لگوائی قبول صاحب, بات آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے خود خبر آپ نے تو نہیں لگوا دی. نہیں
نہیں جی، خبر لگوانا پرائم منسٹر ہاؤس کا کام ہوتا ہے، جو خبر بیچتے ڈان لیکس میں اور ڈان میں خبر لگواتے ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے. لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کو پتا ہے کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب اگر ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی جگہ کسی اور کو پرائم منسٹر بنایا جائے. وہ ارلی الیکشن کی جو ہے انہوں نے، اور یہ مانے نہ مانے عبد القادر صاحب منسٹر ہیں، میں ایک منسٹر کو جانتا ہوں جو اس میٹنگ میں بیٹھا تھا کہ وہاں پر پرائم منسٹر صاحب نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اگر یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ہم ارلی الیکشن میں جائیں گے، جو کہ جون میں ہوں گے. یہ کیبنٹ میٹنگ میں کہا گیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیبنٹ میٹنگ نہیں، شیڈو کیبنٹ، جس میں 4-5 ان کے جو وزیر تھے، اور پچھلے دنوں اخبار میں یہ خبر غلط نہیں ہے، جو یہ جو بات دنیا اخبار کی خبر ہے. بلوچ صاحب نہیں تھے، بلوچ صاحب شریف آدمی ہے، وہ ایسے یار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے جو 4-5 لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے، شیڈو میٹنگ، اس میں شریف لوگ ہی ہوتے ہیں میرے بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ بلوچ صاحب بھی شریف ہے، باقی بھی شریف ہے. بالکل 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 بالکل. میں ان کی شرافت کی میں تصدیق کرتا ہوں، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں، پاناما لیکس سے زیادہ خطرناک جو فیصلہ آنے والا ہے وہ ڈان لیکس کا آنے والا ہے. پاناما لیکس کے اتنا خطرناک فیصلہ نہیں آئے گا. یہ آپ مجھے ابھی تو دیکھیں نا، میں پیپلز پارٹی جوائن کیا ہے تو پھر میں ایکسکلوزیو انٹرویوز نہیں دیتا ہوں، نہیں جوائن کی ہے. لیکن یہ کہ میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کیا یہ الیکشنز کی تیاری کے لیے پرائم منسٹر نے اپنے ایم این ایس کو بولا یا نہیں بولا ہے؟ اس چیز کی بلوچ صاحب جلدی سے بتا دیجیے، تصدیق کر دی، پھر علی بھائی کی طرف جانا. جی ایسا ہوا ہے جناب کیبنٹ میٹنگ وغیرہ میں، کلوز کیبنٹ میٹنگ میں؟ جی مجھ سے آپ نے کامران بھائی جی تصدیق تردید کر دیں کہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے آپ لوگ؟ میں نے جواب دینا ہے. جی آپ نے، میں کہا اس کو جی دیکھیں جی، یہ نبیل گبول صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہمارے مسلم لیگ نون کے کافی لیڈروں سے ہیں، اور ان کا اپنا ایک چینل ہوگا انفارمیشن کا. اگر ان کو کوئی ایسی انفارمیشن پہنچی ہے تو وہ جانتے ہوں گے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں شریف ہوں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کابینہ کے اندر میری کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نواز تو شریف کسی کیبنٹ کا بھی حصہ ہوں، جہاں پر اگر مشاورت کی جاتی ہے تو مجھے بلایا جاتا ہے. میرے علم میں اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہو. یس، ہمیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگلے الیکشن کی ہم تیاری کریں، اور 2018 کی الیکشن کی بات کی گئی ہے، اس کے معنی اور تاریخ بتائے گئے ہیں. اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے. جہاں تک چودھری نثار صاحب کی کل والی تصدیق ہو گئی، کامران تصدیق ہو گئی. نہیں، وہ 2018 کی بات کر رہے ہیں. جی آپ جی بلوچ صاحب، میں نے آپ کی بات آگے کنفرم نہیں، آپ نے کہہ دیا وہ تصدیق. جی چودھری نثار صاحب کی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ کارنر میٹنگ میں ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کل الیکشن ہونے والے ہیں. ابھی بھی کوئی بھی آدمی جاتا ہے اپنے علاقے میں، ہم سب یہی بات کرتے ہیں، الیکشن ابھی 1 سال دور ہے اور تیاریاں سال پہلے اس کی شروع ہو جاتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کل الیکشن ہونے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے. باقی جہاں تک میرے بھائی نبیل کا تعلق ہے، وہ خواہشات کی رو میں بہ جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی اس قسم کی انہوں نے بات چیت کی ہے. ماشاءاللہ ان کی خواہش ہے کہ فوراً ہر چیز ختم ہو، اس کو لپیٹ لیا جائے اور الیکشنز ہوں. لیکن بہرحال نبیل بھائی سے میری درخواست ہے کہ مایوسی ہوگی الیکشن کے نتیجوں کے طور پہ. علی محمد خان صاحب، یہی سوال میرا آپ سے، جو سروے کے ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے حساب سے اگر آج الیکشن ہو جائے تو نواز شریف صاحب جیت جائیں گے، تو پیناما کیس کا فیصلہ ان کے خلاف بھی اگر آ جائے تو آپ کو لگتا ہے ریزلٹ میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے، یا یہی آئے گا جو سرویز کے ریزلٹ آ رہے ہیں؟ پاپولیرٹی ایسے چل رہی ہے پرائم منسٹر کی. دیکھیں، پاناما کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا، میرا دل کہہ رہا ہے، مجھے لگتا یہ ہے، میری کوئی سورسز نہیں ہیں، لیکن جس طرح ہم نے سارا کیسز سنے اور جو جج صاحبان کے آرگومنٹس آتے تھے کہ ان سے بہت سے ایسے سوالات کیے کہ منی ٹریل نہیں آیا، یا جو قطری خط پہ جو ان کی درگت بنی، یا جن کے وکلاء کی درگت بنی، جو نیب کی درگت بنی، جو ایف آئی اے والوں کی بنی، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گئے کہ شام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ اس نظر سے نہیں دیکھ رہا کہ الیکشن کب ہیں اور کون جیتتا ہے. اچھا، میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں بات ہوتی تھی کامران شاہد کہ یہ رائٹ کی جماعت ہے اور یہ لیفٹ کی. جناب تحریک انصاف نے اور چیئرمین عمران خان نے پہلی مرتبہ پاکستان میں ایک اور سیاست متعارف کرائی ہے، وہ ہے رائٹ اور رانگ کی. پہلی دفعہ قوم کو یہ احساس دلایا ہے
کہ یہ جو باہر پیسے پڑے ہیں سوئس بینکس میں جو پڑے ہیں, یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سوئس اکاؤنٹ کے خلاف بولا کرتے تھے, یہ قبول بھائی بیٹھے اور جو پاناما میں پڑے ہیں. نہیں میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میرے بڑے میں تو کہہ رہا ہوں وہ پیسے عوام کے ہیں, وہ پیسے عوام کے ہیں. عوام کو پہلی مرتبہ یہ احساس دلایا ہے کہ یہ ملک تب چلے گا جب یہاں پہ ریڑھی والا اور ایک وزیر اعظم قانون کے سامنے برابر ہوں گے. اور یہ وہ بات ہے, یہ جنگ عمران خان کی نہیں ہے. یہ جو اس دن نعیم بخاری نے بڑی خوبصورت بات کی, ہمارے جو وکیل صاحب ہیں, انہوں نے کہا میں نے عمران خان کا تحریک انصاف کا کیس نہیں لڑا, میں نے پاکستان کا کیس لڑا ہے. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے, نہ عمران خان کا ہے, نہ میرا ہے, نہ محمد علی جناح کا ہے. میسج ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں, سنیں ذرا, تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور. آج اس ملک میں بہت بڑا امتحان ہے. آج اس ملک میں یہ ثابت ہونا ہے کہ کیا یہ عام آدمی کا پاکستان ہے یا خاص آدمی کا. اگر عدل پہ مبنی فیصلہ آتا ہے جی تو یہ سر, بالکل ثابت ٹھیک ہو ہے, جائے گا کہ اس ملک میں کم ہو رہا ہے. طاقتور کا بھی احتساب ہو بالکل ٹھیک ہے سکتا علی بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور نبیل بھائی, آپ کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو الطاف حسین صاحب کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا تھا, آپ کو زرداری صاحب کرنا پڑے گا. یہ آپ کی زندگی کے دو اتنے بڑے امتحان ہیں کہ اس سے آپ سرخرو ہو گئے تو میرا خیال سے دونوں جہان آپ کے ہیں. میرا خیال سے اگر آپ سرخرو ہو گئے, ایک میں تو آپ فیل ہو گئے الطاف حسین والے معاملے میں, اس میں تو آپ فیل ہوئے. اب مجھے میڈل دے اس میں, نہیں میں چیلنج کرتا ہوں, آپ ایک کام کریں, میں چیلنج آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اسی کالج میں مجھے دوبارہ بلائیں اور اسی جو ہال میں جہاں پہلے بلایا تھا مجھے بٹھا دیں اور آپ دیکھیں کہ میں کس طرح ڈیفینڈ کرتا ہوں. I admit it, وہ بڑا سا ڈیفینڈ کیا تھا. جناب ایک بریک لیں گے. اصل امتحان ویورز, میرا یہ پروگرام ختم کرنا وہ ختم ہو گیا, مجھے دیجئے اجازت. نہیں, ہائر کا مکمل ڈی سی انورٹر اے سی. ہائر انسپائرڈ لیونگ. With my Q-Mobile X700 Pro 2, 2GB RAM for non-stop live and 5-inch LCD display تاکہ viewing ہو بہترین اور 5 megapixel back and front camera. Q-Mobile X700 Pro 2. Live your life without pause. او یار, ایک تو بیٹری سے بڑے تنگ ہیں, تمہارا چارجر نہیں چاہیے. کیوں؟ میرے پاس ہے Q-Mobile i2 Power. اس کی ایسی اسٹرانگ اور پاورفل بیٹری ہے, مجھے بار بار چارج نہیں کرنا پڑتا. i2 Power دے 3000 mAh لانگ لاسٹنگ بیٹری کے ساتھ ساتھ کارننگ گوریلا گلاس کی مضبوطی اور 5 میگا پکسل کیمرہ وتھ فلیش. Q-Mobile i2 Power. دنیا خبر کی دنیا. With my Q-Mobile X700 Pro 2, 2GB RAM for non-stop live and 5-inch LCD display تاکہ viewing ہو بہترین اور 5 megapixel back and front camera. Q-Mobile X700 Pro 2. Live your life without pause. دنیا نیوز کلب کے لیے تعاون کیا ہے Q-Mobile X700 Pro 2. Live your life without pause.